میں گزارش کروں گا عزت مآب بہت خوبصورت خطیب، انتہائی محبت اور پیار کرنے والے، انتہائی مخلص انسان محترم جناب قاری محمد اسماعیل صاحب راولپنڈی سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت انداز سے، خوبصورت لہجے سے، خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں جناب محترم قاری محمد اسماعیل صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين كله أدب أو كما قال ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أباب ذي بقار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ مومن دن میں 50 مرتبہ مجھ محمد پہ درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کو میں محمد اس شخص کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ توجہ فرماؤ، میرے پاس بالکل مختصر سا وقت ہے، توجہ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ اگر ادب نہیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں، جہاں ادب نہ ہو وہاں علم تو ہوتا ہے۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، وہاں علم ہوتا ہے، مگر جہاں ادب نہ ہو وہاں امی کا معنی ان پڑھ دیا جاتا ہے۔ جہاں علم نہ ہو، اے ان پڑھ ملا، اگر تم کہتے ہو کہ امی کا معنی ان پڑھ ہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے کہ رب کائنات نے آج تک وہ ترازو پیدا ہی نہیں کیا جس ترازو میں علم مصطفیٰ کو تولا جا سکے۔ علم مصطفیٰ کو رب ذوالجلال نے، احباب توجہ فرماؤ، دو وسیلے رب کائنات نے انسانیت کو عطا کیے ہیں، دو وسیلے، ایک تحریر کی صورت میں ہے اور ایک کردار کی صورت میں ہے۔ توجہ، ایک تحریر کی صورت میں ہے، ایک کردار کی صورت میں ہے۔ اگر تحریر دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھو، کردار کو دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ اب آپ اسی وقار اسی محبت کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان مومن بیک وقت 3 آنکھیں رکھتا ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ یہ 3 آنکھوں سے جب تک لوگ کام لیتے ہیں کبھی بھٹک نہیں سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا، علم پہ گھمنڈ ہو مگر اگر 3 آنکھیں نہ ہو تو پھر بے ادبی کی جملے نو کے زبان پہ آتے ہیں۔ یاد رکھنا، علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مسلمان مومن جب تک ان 3 آنکھوں سے کام لیتا ہے کبھی بھٹک نہیں سکتا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک آنکھ ہے، یہ آنکھ ہے، یہ مادہ دیکھتی ہے، یہ آنکھ صرف مادہ دیکھتی ہے۔ ایک اس کی عقل کی آنکھ ہے، یہ مادہ بھی دیکھتی ہے،
اور ماں برائے مادہ بھی دیکھتی ہے. واہ جی واہ. ایک اس کی دل کی آنکھ ہے, یہ مادہ بھی دیکھتی ہے اور ماں برائے مادہ بھی دیکھتی ہے واہ واہ اور واہ. کائنات پہ کیا بات. نظر دوڑاتی ہے. یاد رکھنا قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون, چھوڑ دو تمہارا کتاب بوگس کتاب ہے, تمہاری تحریر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رب کائنات فرماتا ہے میرے قلم تقدیر کی طرف دیکھ, میرے قلم بھی وجد میں نام محمد لکھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان یاد اللہ. رکھنا 2-3 منٹ میرے پاس مزید باقی ہے. یاد رکھنا ہر بشر مقدار کا قیدی ہے, ہر بشر مقدار کا قیدی ہے, وقت کا قیدی ہے اور جگہ کا قیدی ہے. مگر رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے کہ محمد مصطفیٰ نہ وقت کے قیدی ہیں, نہ جگہ کے قیدی ہیں اور نہ مقدار کے قیدی ہیں. رسول اللہ مقدار کے قیدی نہیں, مصطفیٰ کا قد اوسط تھا مگر فاروق اعظم کا قد تو بہت بڑا تھا, صدیق اکبر کا قد بہت بڑا تھا. مگر جب رسول اللہ کے سائے میں یہ جھلمٹ صحابہ جب چلتے ہوتے تو مصطفیٰ کا قد سب سے بلند نظر آتا تھا. کیوں؟ یہ دیکھنے والوں کے آنکھ کی خطا نہ تھی, یہ شان مصطفیٰ ہے. ابھی حافظ ریاض چشتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, ہر بندہ اس کو دیکھتا ہے, ہر بندہ اس کو دیکھتا ہے. مگر رسول اللہ اگر چاہیں, رسول اللہ اگر چاہیں تو لوگ دیکھیں, رسول اللہ اگر چاہیں تو لوگ دیکھیں, اور اگر رسول اللہ نہ چاہیں تو کوئی بھی نہ دیکھے. کمرے میں تشریف فرما ہے, باہر کفار کھڑے ہیں, ننگی تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں اور کافی دیر سے کھڑے ہیں. باہر کمرے پہ کنڈی لگی ہے, اندر محمد مصطفیٰ جلوگر ہیں. جو نکلیں گے تو شہید کریں گے نعوذ باللہ. کافی دیر کھڑے رہے, کافی دیر کھڑے رہے. شیطان بھیس بدل کے ایک بابا جی بن کر کنڈی لے کے ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں بابا آپ کو ایک بات سناؤں. جی سناؤ. تم جس کے انتظار میں تم یہاں کھڑے ہو نا, وہ تو کبھی کے چلے گئے, وہ تو یہاں کمرے میں موجود نہیں ہے. ابو جہل نے کہا اندر کمرے میں رسول اللہ اندر کمرے میں ہیں, ہم نے آج ان کو شہید کرنا ہے. تو شیطان بھیس بدل کے ابو جہل سے کہنے لگا وہ تو کبھی کے چلے گئے, وہ تو یہاں نہیں ہے. مگر ابو جہل نے ان کو بتایا وہ کیسے چلے گئے, آپ نے پھر پہلے کیوں نہیں بتایا, جب وہ جا رہے تھے پھر کیوں نہیں بتایا. تو شیطان نے کہا کہ میری بھی ایک مجبوری ہے, تمہاری بھی ایک مجبوری ہے. جب محمد مصطفیٰ کمرے سے نکل کے جا رہے تھے میں تمہیں بتانے لگا تھا مگر میری زبان کو کسی نے پکڑ لیا. میں بتانے لگا تھا مگر اچانک مجھے کسی نے زبان سے پکڑا. میری مجبوری یہ ہے کہ میں بتا نہ سکا اور تمہاری مجبوری یہ ہے کہ تم دیکھ نہ سکے. یہ شان مصطفیٰ ہے, یہ مقام مصطفیٰ ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محترم حاجی طارق بٹ صاحب کا, جن کے خوبصورت قافلے میں آج اس خوبصورت بزم میں ہم شریک ہوئے ہیں. رب ذوالجلال آپ سب کی آمد کو اپنی جناب میں منظور و مقبول فرمائے. وقت کی قلت کی بنا پر باقاعدہ میں کسی موضوع پہ بات نہیں کر سکا. دعا کروں گا رب ذوالجلال آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے, آپ کا ایک ایک سانس اللہ کریم اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.